خیرات عاشورہ کی برکات۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روز ملک رائے میں قاضی کے پاس ایک فقیر آ کر عرض گزار ہوا، میں ایک بہت غریب اور عیال دار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ میرے لیے 10 کلو آٹا، 5 کلو گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرمائیں۔ قاضی نے ظہر کے بعد آنے کا کہا۔ جب فقیر وقت مقررہ پر آیا تو عصر میں بلایا، وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر بھی کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ ہی بھیج دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا، وہ رنجیدہ ایک غیر مسلم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے عاشورہ کے کچھ فضائل بیان کیے، جسے سن کر اس نے کہا، آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا، اپنی ضرورت بیان کیجئے۔ فقیر نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گندم، 100 کلو گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و عظمت کے واسطے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالیشان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے پوچھا، یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا، اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں غیر مسلم کے لیے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو غیر مسلم کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1 لاکھ درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ اس غیر مسلم نے کہا، میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا۔ اللہ پاک کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ جو آپ نے سنا ہے، یہ دعوت اسلامی کی کتاب محرم کے فضائل صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے۔ محرم کو محرم کہنے کی وجہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت یعنی تعظیم کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی راہیں کھول دیں، تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام بھی عبادت میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت میں ہی لگا رہا ہو۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔